چچا پیار کرنے پر آتا ہے تو ابو طالب بن جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دنیا میں جو رشتے عام طور پر نظر آتے ہیں، بچپنے میں چچا پیار کرتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد چچا بدل جاتے ہیں۔ میرے دوستو، دنیا میں جو رشتے نظر آتے ہیں، بچپنے میں چچا تایا پیار کرتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد تایا کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میرے بچوں سے آگے یہ بچہ نکل گیا، حسد کے جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ عزیز دوستو، اردو میں ایک محاورہ بھی ہے، برادر حقیقی دشمن تحقیقی۔ یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ سگا جو بھائی ہوتا ہے آگے چل کر سچا دشمن ثابت ہو جایا کرتا ہے بعض مرتبہ۔ مگر حضرت ابو طالب کا کمال کیا تھا؟ حضور 52 سال کے بھی ہو گئے، حضور کو وہ ایسے ٹریٹ کرتے تھے جیسے حضور کوئی چھوٹے بچے ہوں، اور رسول اللہ سے اتنی یا بنیا یا محمد، اے پیارے بیٹے میرے محمد، حضور علیہ السلام سے ایسے پیار کرتے، ایسی محبت کرتے۔ معراج کے پس منظر میں بہت وقت لگ گیا عزیز دوستو، یہ دو اور بھی ریزنز ہیں، مگر میں ریزنز پر جاؤں تو پھر معراج کا واقعہ ہی رہ جائے گا۔ واقعہ معراج بیان مجھے کرنا ہے۔ یہ دو ہستیاں جدا ہوئیں، یہ دو ہستیوں نے دنیا چھوڑی، یہ ان دو ہستیوں نے حضور پاک علیہ السلام سے جدا اختیار کی۔ کیوں اختیار کی؟ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور عزیز دوستو، اللہ جتنا اپنے حبیب کو آزماتا ہے دنیا میں کسی کو نہیں آزماتا۔ اللہ کی اپنی شانیں ہیں، ہم کچھ نہیں بول سکتے، ہم تو بس اتنی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو سلامت رکھ، اس سے بڑھ کر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بہت مجبور ہیں۔ عزیز دوستو، حضور کا کمال کیا، حضور کا صبر کیا، حضور علیہ السلام کی ہستی کیا؟ رسول اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی 6 اولادوں کو دفن فرمایا ہے۔ عزیز دوستو، یہ کوئی معمولی بات نہیں، اگر آپ غور کریں تو 6 اولادوں کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے دفن فرمایا۔ یہ ہے رسول اللہ اور یہ ہے ان کا صبر۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ عزیز دوستو، 2 ہستیاں انتقال کر گئیں، حضور صدمے میں ہیں۔ تاریخ میں اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، غموں کا سال عام الحزن۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ سال غم کا سال تھا، عام الحزن۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت غم زدہ تھے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو تسلی دینی چاہیے۔ میرے دوستو، اس کو کہتے ہیں تعزیت کرنا، اس کو کہتے ہیں پرسہ دینا، اس کو کہتے ہیں تسلی دینا۔ کسی بھی عزیز کا انتقال ہو جائے، ہم اس کے گھر جاتے ہیں، اس کو تسلی کے کلمات کہتے ہیں۔ اور جس کے پاس کسی کا انتقال ہوا ہے، جب کوئی بندہ جا کر اس کو تسلی دیتا ہے تو اس کے قلب کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ اب وہ اللہ ہے اور یہ محبوب خدا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے مصطفیٰ، دیگر لوگ ہوتے ہیں تو ان کو تسلیاں ان کے رشتہ دار، ان کے خاندان والے دیتے ہیں، تو مصطفیٰ ہے، تو مجتبیٰ ہے، تو محبوب خدا ہے۔ اے میرے مصطفیٰ، تجھے تسلی صرف بندے نہیں دیں گے، تجھے تسلی دینے کے لیے اللہ معراج عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے واقع معراج کا پس منظر۔ ہے کیا؟ تعزیت ہے معراج۔ معراج ہے کیا؟ رسول اللہ کے قلب مبارک کو اطمینان پہنچانا ہے معراج۔ اور انداز کیا ہے؟ میرے دوستو، دنیا میں ایسا کسی کا انداز نہیں ہے۔ ایک طرف پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام، ان کا قصہ کیا ہے؟ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، مفعول مطلق، بہت کثرت سے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ سے باتیں کرنے والے، بار بار جاتے باتیں کرتے۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ 40 راتوں تک، 30 راتوں کے لیے گئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سے حکم ہوا، اے موسیٰ اور 10 راتیں اور رک جاؤ۔ اس کا بیان بھی قرآن میں ہے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ 40 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور طور کے پہاڑ پر گزاری۔ اب اللہ کی آواز، اللہ کا کلام سن کر اتنی محبت آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا۔ عرض کیا، ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ اب یہ پردے گرا دے، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا، لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، اے موسیٰ اگر واقعی مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو میں اپنی تجلی پہاڑ پر ڈال رہا ہوں، پہاڑ کو دیکھو، اگر اس تجلی کو برداشت کر سکو گے تو پھر میرا جلوہ بھی تمہیں نصیب ہوگا، میری ذات کا نہیں، میری تجلی کا جلوہ دیکھو۔ حضرت پروردگار باری تعالیٰ نے فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ پاک نے تجلی ڈالی پہاڑ پر، ہوا کیا؟ جعلہ دکا وقر موسیٰ صعقا، اللہ پاک فرماتا ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاق، جب ان کو افاقہ ہوا، جب ہوش آیا، قال سبحانک انی تبت الیک وانا اول المؤمنین، عرض کیا مولا تو پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں اس قول سے، پھر زندگی میں کبھی نہیں بولوں گا کہ اپنا جلوہ مجھے دکھا۔ اے اللہ موسیٰ کی آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے تیرا جلوہ دیکھ سکے۔
میرے دوستو یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ سے کہتے ہیں ربی ارینی، اللہ فرماتا ہے لن ترانی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں ربی ارینی، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اٹ از امپاسبل، اے موسیٰ یہ پاسبل نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ ایک محبوب ہیں، اللہ رب العزت کے کلیم ہیں۔ اور دوستو دوسری طرف اللہ کے کیسے محبوب ہیں، ام ہانی کے گھر چادر تان کر سو جاتے ہیں۔ عزیز دوستو نہیں کہتے کہ اللہ میں آنا چاہتا ہوں تو مجھے بلا لے، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے جلوہ دکھا دے، اے اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، اے اللہ پردے گرا دے، اے اللہ میں تیری ملاقات کے لیے بے چین ہوں۔ وہ تو چادر تان کر جو کبھی نہیں سوتے، رات بھر جاگتے ہیں، ان سے ان کا پروردگار فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، اے میرے مصطفیٰ رات میں کھڑے رہو مگر تھوڑا کم کرو، اب انقص منہ قلیلا، یا تو آدھی رات کھڑے رہو یا اس سے بھی کم، پوری رات میرے مصطفیٰ نہیں کھڑے ہونا، تمہارے پیروں میں ورم آ جاتا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے پیارے مصطفیٰ ہم نے یہ قرآن اس واسطے نہیں اتارا تمہارے قلب مبارک پر کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے۔ میرے دوستو وہ رسول جو رات بھر قیام کرتے ہیں، آج چادر تان کر سو گئے اپنی چچیری بہن کے گھر، اور قربان ہو جائیں حضور کے سونے پر بھی۔ یہ نکات صوفیہ بیان کرتے، علماء بیان نہیں کرتے۔ عزیز دوستو حضور چاہتے تو اپنے گھر ضرور سو سکتے تھے، مگر حضور اپنے گھر نہیں سوئے، حضور گئے ام ہانی کے گھر۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی اپنی چچیری بہن کے گھر جا کر بھی سوتا ہے؟ اپنا گھر چھوڑ کر ایسی کوئی بات ہے کہ بندہ سفر کر کے گیا ہے تو کسی رشتہ دار کے گھر بندہ سو جاتا ہے؟ تاج پورے سے آپ مدراس گئے، آپ سو گئے ایک رات کے لیے اپنے رشتہ داروں کے گھر، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مگر تاج پورہ میں خود آپ کا اپنا گھر ہے، یا آرکٹ میں خود آپ کا اپنا گھر ہے، اپنا گھر چھوڑ کر بہن کے گھر جا کر بندہ نہیں سوتا۔ حضور علیہ السلام بہن کے گھر جا کر سو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر گئے کیوں اور سوئے کیوں؟ عزیز دوستو قرآن اس کا جواب دیتا ہے، لوگو یہ رسول اللہ ہیں اور یہ حبیب خدا ہیں، ان کا قصہ کیا ہے؟ اگر کوئی باہر سے آواز دے تو بیوقوف کہلایا جاتا ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اللہ پاک فرماتا ہے کہ مصطفیٰ کے دروازے پر آ کر دستک دینا یہ بھی بیوقوفی کی علامت ہے۔ میرے حبیب کے دروازے پر آ کر نوک نہیں کر سکتے، اے پروردگار پھر حضور کو کیسے خبر ہوگی کہ ہم آئے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے خبر دینی ہے تو کسی بے خبر کو جا کر دو، میرا مصطفیٰ تو اندر رہ کر بھی باہر دیکھ لیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، خبر کس کو دی جاتی ہے؟ جس کو خبر نہیں ہوتی۔ وہ رسول جو قبر کے اندر دیکھ لیتا ہے، وہ رسول جو مدینے میں رہ کر حوض کوثر دیکھ لیتا ہے، وہ رسول جو مدینے میں رہ کر جنت دیکھ لیتا ہے، وہ رسول جو مدینے میں رہ کر اللہ کا جلوہ دیکھ لیتا ہے، گھر کے باہر کھڑے ہونے والے شخص کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ عزیز دوستو تو حضرت جبریل رسول اللہ اپنے گھر میں نہیں سوئے، کیوں؟ جبریل انٹری نہیں ہو سکتے، یا تو اجازت لینی ہے، اجازت لینا منع ہے، جبریل کی انٹری نہیں ہوتی، معراج نہیں ہوتی۔ حضور جانتے تھے جو کچھ ہونے والا ہے، رسول اللہ کو خبر تھی، میں تو نہیں بول رہا مگر میرا دل غم زدہ ہے، میرا اللہ مجھے اس غم کی حالت میں چھوڑے گا نہیں، میرے غم کے دور کرنے کا کوئی نہ کوئی سامان ضرور کرے گا۔ رسول اللہ ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور سونے کا انداز بھی ایسا، چادر تان کر سو گئے۔ اور میرے دوستو تمام مسلمانوں کا اس بات پر اور تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں میرا جسم سوتا ہے لا ینام قلبی، میرا دل نہیں سوتا۔ جبریل آئے ہیں اور رسول اللہ کو پتا ہے کہ جبریل آئے ہیں، چونکہ دل نہیں سوتا، آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ رسول اللہ کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، احساس بھی ہے، شعور بھی ہے رسول اللہ کے قلب مبارک میں۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کو خبر ہے کہ جبریل آئے ہیں، مگر رسول اللہ علیہ السلام نے آنکھیں نہیں کھولی۔ کیوں نہیں کھولی؟ حضور جانتے تھے کہ 1400 سال کے بعد کچھ ایسے مسلمان بھی پیدا ہوں گے جو بولیں گے رسول اللہ معراج میں جبریل سے ملاقات کے لیے گئے تھے، جبریل اتنی بڑی ہستی ہیں کہ رسول اللہ کے لیے ایک عین سعادت تھی کہ جبریل کو دیکھیں۔ رسول اللہ نے فرمایا معراج کا سفر بعد میں شروع ہوگا، جبریل کون ہے پہلے بتا دیا جائے گا۔ معراج کا سفر بعد میں ہوگا، جبریل کی حیثیت رسول اللہ کے سامنے کیا ہے یہ دنیا پر پہلے واضح کر دیا جائے گا۔ عزیز دوستو رسول اللہ علیہ السلام سوئے رہے، جبریل امین رسول اللہ کے حجرے میں حاضر ہے۔ اب اٹھائیں تو اٹھائیں کیسے؟ وہ رسول اللہ ہیں، کریں تو کریں کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تیرا محبوب آرام کر رہا، میں کروں کیا؟ اللہ پاک جانتا ہے کہ مصطفیٰ سوتے ہوئے بھی جاگتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا وہ جاگ رہے ہیں اٹھا دو آواز دے دو، یہ نہیں فرمایا۔ ارشاد فرمایا اے جبریل میں نے تمہیں کافوری ہونٹ کیوں دیے ہیں؟ ٹھنڈے ہونٹ، کافوری ہونٹ۔
کہنے لگے مولا نہیں پتا. ارشاد فرمایا اس واسطے دیے ہیں کہ اپنے ہونٹ مصطفیٰ کے تلووں پر رکھ دو, اپنی آنکھیں مصطفیٰ کے تلوے پر مل دو. عزیزان گرامی قدر, حضرت جبریل امین فرش پر بیٹھ گئے, رسول اللہ کے تلوے پر اپنی آنکھیں رکھ دیں, رسول اللہ کے تلوے مبارک پر اپنے ہونٹ رکھ دیے. میرے دوستوں معراج کا سارا فلسفہ ایک ہی مرحلے میں ختم ہو گیا کہ لوگوں رسول اللہ جبریل سے ملاقات کے لیے نہیں جا رہے. جبریل ہے کون؟ یہ مصطفیٰ کے قدم چومنے والے ہیں. یہ جبریل ہے کون؟ مصطفیٰ کے تلووں پر اپنی آنکھیں ملنے والے ہیں. یہ جبریل ہے کون؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں خادم بن کر آنے والے ہیں. یہ جبریل ہے کون؟ آپ لوگوں کے علم میں یقینی طور پر اضافہ ہوگا. یہ روایت آپ لوگوں نے 100% نہیں سنی ہوگی. جبریل امین آسمان سے کتنی مرتبہ اترے؟ عزیز دوستو, حضرت جبریل امین مدینہ منورہ میں اور مکہ معظمہ میں 24,000 مرتبہ اترے. محدثین نے اس کو نقل فرمایا ہے. آپ اٹھائیں شرح صحیح مسلم میں بھی آپ کو یہ روایت ملے گی. رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جبریل امین 24,000 مرتبہ آئے. آیت قرآن میں 6,000 چلر, اگر ایک آیت ایک وقت میں بھی پہنچاتے تو 6,000 مرتبہ آتے. یہ 24,000 مرتبہ جبریل کیوں آ گئے؟ جبریل امین زبان حال سے جواب دیں گے, نادانوں میں صرف قرآن پہنچانے کے لیے نہیں آتا تھا, مصطفیٰ کا دیدار کرنے کے لیے بھی آ جایا کرتا تھا. یہ میرے محبوب ہیں, یہ محبوب خدا ہیں, ان کا چہرہ دیکھو تو دل کو سکون مل جایا کرتا ہے. میرے دوستوں میں موضوع سے تھوڑا ہٹ رہا ہوں, صاحب کی اجازت کے ساتھ. ان کا چہرہ ہے کیسا؟ عزیز دوستو, ان کا چہرہ ہے کتنا خوبصورت. ایک روایت عرض کرتا ہوں, تھوڑا سا موضوع سے میں ہٹ رہا ہوں, مجھے اجازت دے دیں, چونکہ ان کے چہرے کا ذکر نکلا ہے, وہ بات بولے بغیر اجازت ہے آپ حضرات کی. اب صاحب جلال بھی فرمائے تو میں برداشت کر لوں گا, آپ کے ذمہ نہیں ہے, میں آپ کی اجازت سے. عزیزان گرامی قدر, ان کا چہرہ ہے کیسا؟ اتنا خوبصورت چہرہ, کیسا چہرہ پوری کائنات میں کوئی اور نہیں ہے. ان کا چہرہ ہے کیسا؟ میرے دوستو, صرف ان کو زمین والے نہیں دیکھتے, آسمان والے نہیں دیکھتے, جنات نہیں دیکھتے, فرشتے نہیں دیکھتے, جانور نہیں دیکھتے, ملائکہ نہیں دیکھتے. ان کا چہرہ اتنا اچھا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے, قد نرى تقلب وجهك في السماء, اے پیارے مصطفیٰ, ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. عزیز دوستو, اگر آپ سورہ بقرہ اور پارہ 2 اگر اٹھا کر پڑھیں گے, ایک بات اللہ تعالیٰ نے 3-4 مرتبہ دہرائی, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اللہ پاک سے پوچھا ہے پروردگار, چہرہ مصطفیٰ کا ایک مرتبہ تو نے ذکر فرما دیا کافی ہے, 4 مرتبہ رسول اللہ کے چہرے کا تو نے ذکر فرمایا. اے اللہ حکمت کیا ہے؟ بات اتنی ہی ہے کہ رسول اللہ کو قبلے کی طرف, کعبے کی طرف مڑنا تھا, ہو گئی بات. اے اللہ تو نے 4 مرتبہ کیوں کہا؟ محدثین اور مفسرین اور صوفیہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے 4 مرتبہ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. اللہ نے فرمایا جتنی بار تیرا چہرہ اٹھے گا اتنی مرتبہ ہم تیرے چہرے کا ذکر کریں گے. عزیزان گرامی قدر, یہ رسول اللہ ہے, الذی یراک حین تقوم. ان کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے. میرے دوستو, یہ اجتماع ہے اس واسطے کہ ہم اس چہرے سے پیار کرنے والے بن جائیں. میرے دوستو, وہ چہرہ جب کسی کی نگاہوں میں بس جاتا ہے, ہر حسن پیکا نظر آتا ہے. عزیز دوستو, آج جوانوں کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا کے عروج کی وجہ سے جوانیاں برباد ہو رہی ہیں, ہمارے بچے بہک رہے ہیں, ہماری بچیاں بہک رہی ہیں. ریزن کیا ہے؟ عزیز دوستو, اس کا واحد ریزن یہ ہے کہ لوگوں کو حسن مصطفیٰ کا بیان نہیں سنایا گیا. عزیز دوستو, رسول اللہ کے جلوے کا دیوانہ نہیں بنایا گیا. میرے دوستو, اگر کوئی بندہ ان کو دیکھ لینا پھر کسی کو دیکھ ہی نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا, کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا. وہ فرماتے ہیں آپ کا چہرہ نہیں, اگر کوئی آپ کا تلوا بھی دیکھ لینا پھر کسی کا چہرہ دیکھنا کسی کا دل نہیں چاہتا. عزیز دوستو, موضوع سے میں تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں مگر عرض کروں کہ ان کا چہرہ ہے کیسا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ, اب آپ بولیں گے معراج شروع کب ہوگی, یہ پس منظر میں ہی پوری تقریر ختم ہو رہی ہے. عزیز دوستو, میں تیزی سے سنا دیتا ہوں آپ کو معراج, بس اتنا عرض کروں کہ وہ چہرہ ہے کیسا. عزیز دوستو, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ایسا ہے. بی بی حلیمہ سعدیہ بیمار ہیں, رسول اللہ 2-2.5 سال کے ہیں. بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس رسول اللہ کی زندگی کے دن گزر رہے ہیں. حضرت حلیمہ بیمار ہے, شوہر گھر پر موجود نہیں ہے, بکریاں باہر بندھی ہیں, صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کو بخار ہے, اپنی بیٹی کو بلایا, شیمہ کو, جن کی عمر 7 سال تھی, بلا کر فرمایا, اے میری بیٹی, یہ بکریاں ہیں, انہیں لے جاؤ, چرا لاؤ. یہ بکریاں, بہت سی بکریاں ہیں, ان کو چرا کر کھانا کھلا کر لے آؤ. حضرت شیمہ نے کہا, میں ان کو کھلانے کے لیے چارہ اور چرانے کے لیے تیار تو ہوں, مگر میری ایک شرط ہے.
انہوں نے فرمایا وہ شرط کیا ہے؟ کہنے لگیں آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ پیارے محمد کو بھیج دیں۔ انہوں نے فرمایا تم بکریاں سنبھالو گی یا 2.5 سال کے چھوٹے سے بچے کو؟ اے شیماء اس طرح کی ضد نہ کرو۔ کہنے لگی امی میرے ساتھ بھیج دیں پیارے محمد کو، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھیج دیں۔ لے گئیں، لوٹ کر آئیں۔ بی بی حلیمہ نے فرمایا بکریوں نے کھایا؟ فرمایا اتنا کھایا کہ میں نے کبھی زندگی میں اتنا بکریوں کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا ریزن کیا ہے؟ ارشاد فرمایا میں ان کو اس واسطے ساتھ لے گئی، عرب کی دھوپ ہے، یہ جب میرے ساتھ ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے جب یہ نکلتے ہیں تو بادل ادھر سے بھی دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ادھر سے بھی دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ادھر سے بھی دوڑتے ہوئے آتے ہیں، بادل ان پر سایہ کر لیا کرتے ہیں۔ میں دھوپ سے بچ گئی چونکہ یہ میرے ساتھ تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو مجھے بکریوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا۔ یہ ہوتے ہیں، یہ جہاں جاتے ہیں بکریاں ان کے پیچھے پیچھے آ جایا کرتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، اپنی چھوٹی سی آواز میں فرماتے ہیں اجلسو، بیٹھ جاؤ، ساری بکریاں ادب سے بیٹھ جاتی ہیں جس طرح آقا کے پاس غلام بیٹھا کرتے ہیں۔ فرماتے اٹھو اے بکریاں اٹھو، ساری بکریاں اٹھ جاتی، کلو جاؤ کھاؤ، بکریاں کھانے لگتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر بی بی شیماء فرماتی ہیں اگر یہ بکریوں کو سنبھالنے میں تنہا جاتی تو پورا دن گزر جاتا، مگر میں ان کو سنبھال نہیں پاتی۔ مصطفیٰ کو میں لے کر گئی تھی، مصطفیٰ کے صرف انسان دیوانے نہیں ہیں، یہ جانور بھی ان کے حسن کے دیوانے ہیں۔ عزیز دوستو بہرحال معراج میں عرض کروں یہ جبریل امین ہے۔ تلوے پر اپنی آنکھیں رکھیں، اپنے ہونٹ رکھے، عرض کیا، حضور پاک نے آنکھیں کھولی، رسول اللہ نے فرمایا بولو جبریل، یعنی فرمایا جبریل آ گئے ہیں، مجھے اٹھ کر کھڑے ہو جانا چاہیے، یا جیسے آج کل بول رہے ہیں یہ لوگ کم علم، رسول اللہ کے استاد کا نام جبرائیل ہے۔ عزیز دوستو نعوذ باللہ الیاذ باللہ تعالی، قرآن کا انکار ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ایک مقام پر نہیں، اللہ پاک نے 3-4 مقامات پر ارشاد فرمایا۔ ایک مقام پر فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن پڑھایا۔ میرے دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں کس کو پڑھایا؟ رحمان نے قرآن آپ کو پڑھایا؟ نہیں پڑھایا۔ رحمان نے قرآن مجھے پڑھایا، میرے ایک استاذ ہیں حضرت علی اکبر بادشاہ صاحب یہاں تشریف فرمائے، اللہ نے ان کو قرآن پڑھایا؟ نہیں پڑھایا۔ عزیزان گرامی قدر علماء کی ایک جماعت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ نے ان کو قرآن پڑھایا؟ نہیں پڑھایا۔ پھر اللہ قرآن کس کو پڑھاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بھائی 2 آیتوں میں مت اٹک، تھوڑا سا آگے بڑھ۔ اللہ پاک فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ پاک فرماتا ہے انسان کو بعد میں پیدا فرمایا، قرآن پہلے کسی کو پڑھا دیا ہے۔ اے اللہ وہ کون ہے پڑھنے والا؟ اللہ فرماتا ہے نادانو، پڑھنے والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں، پڑھانے والے کو اللہ کہتے ہیں۔ جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ عزیز دوستو رسول اللہ کے پڑھے ہوئے کیوں پڑھیں گے جبریل امین سے؟ یہ واضح ہونا معراج میں ضروری ہے کہ جبریل استاد بن کر نہیں آئے تھے، جبریل پیر بن کر نہیں آئے تھے، جبریل مرشد بن کر نہیں آئے تھے، جبریل رہبر بن کر نہیں آئے تھے، جبریل آقا بن کر نہیں آئے تھے، جبریل سردار بن کر نہیں آئے تھے، جبریل معراج کی شب آئے تھے تو مصطفیٰ کے غلام بن کر آئے تھے۔ عزیزان گرامی قدر رسول اللہ کے خادم بن کر آئے تھے، خدمت کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی وہ تشریف لائے تھے۔ عزیز دوستو رسول اللہ نے آنکھیں کھولی، فرمایا بولو کیا بولنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے جنتیں سجا دی گئی ہیں، آسمان پر سارے فرشتے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہر طرف خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں، ہر طرف صلی اللہ کے ترانے گائے جا رہے ہیں۔ اے پیارے مصطفیٰ جس طرح زمین نے آپ کے قدم چومے آج آسمان بھی آپ کے قدم چوم لینا چاہتا ہے۔ اے پیارے حبیب ذرا اٹھے تو صحیح، تشریف لے چلیں۔ رسول اللہ علیہ السلام تشریف لے جانے لگے، ابھی اٹھے تو بستر گرم تھا، حضور نے وضو فرمایا، پانی بہہ رہا تھا، حضور نے کنڈی لگائی، کنڈی ہل رہی تھی، رسول اللہ علیہ السلام باہر تشریف لائے، 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے جبریل امین براق لیے کھڑے تھے۔ عزیز دوستو بہت سے لوگ یہاں انجوائے کرتے ہیں، حضور نہیں گئے براق لے گیا۔ عزیز ایسا بھی بولنے والوں کو میں نے سنا ہے، عجیب عجیب لوگ اس زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں، اگر براق نہیں ہوتا تو کہاں سے جاتے؟ بھائی دولہا آتا ہے، مدراس میں شاید نہیں آتا، آپ حیدرآباد آئیں، حیدرآباد میں دولہا آتا ہے۔ دولہا آتا کیسے ہے؟ دولہا گھوڑی پر بیٹھ کر آتا ہے۔ عزیز دوستو کوئی بولے گھوڑی پر بیٹھ کر دولہے کے شاید پیر نہیں ہیں، لوگ بولیں گے بھائی پاگل ہے تو، دولہا گھوڑی پر بیٹھ کر اس واسطے آ رہا ہے کہ پوری دنیا کو پتا چلے یہ آنے والا عام باراتی نہیں ہے، آج کی رات کا یہ دلہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر دلہے کی شان بتانے کے لیے سواری لائی جاتی ہے۔ عزیز دوستو سواری لائی گئی، رسول اللہ علیہ السلام سواری پر سوار ہوئے، رسول اللہ علیہ السلام سب سے پہلے حرم کعبہ میں گئے۔ اب میں تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں معراج کا سفر، وقت میرے پاس 15-20 منٹ رہ گیا ہے، یہ موضوع بہت طویل ہے، بہت طویل ہے میرے دوستوں، میں تیزی سے عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام کو حرم کعبہ میں لے جایا گیا، حرم میں
ایک چار دیواری ہے، اس کو حطیم کہتے ہیں۔ میرے دوستو آج بھی وہ علاقہ موجود ہے، حطیم کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے فوٹوز میں اس کو دیکھا ہے۔ آج کل عجیب قصہ ہو گیا ہے، حطیم میں انٹری نہیں دے رہے ہیں۔ ہم آج سے 2-4 سال پہلے، کورونا سے پہلے جب جاتے تھے، ہر انسان کو حطیم میں 2-4 رکعت پڑھنے کا موقع دیا جاتا تھا۔ آج انٹری نہیں دے رہے حطیم میں، آپ کو مطاف میں اترنے نہیں دے رہے، جھوٹا طواف، آپ کو احرام باندھنا پڑ رہا۔ کیا کریں گے اب؟ انسان کعبہ چومنا چاہتا ہے، اجازت نہیں ہے، بندے کیا کر رہے ہیں؟ بھائی چلو احرام باندھ لو، اتر جاؤ، کیا کریں؟ عزیز دوستو وہ سچ ہے جھوٹ ہے کیا ہے اللہ و رسول عالم، مگر لوگ کر رہے ہیں، مجبور ہو گئے، چونکہ مطاف میں انسان جاتا ہے کعبہ چومنے کے لیے، کعبے تک انسان کو پہنچایا نہیں جا رہا، عجیب عجیب پالیسیز ہیں۔ اب بہرحال عزیز دوستو حطیم کیا ہے؟ حطیم کعبے کا ہی حصہ ہے۔ یہ کعبے کا حصہ باہر کیوں رہ گیا؟ یہ جب قریش کے دور میں کعبہ بنا تھا، ان کے پاس فنڈز کم تھے، تو ان لوگوں نے کہا اتنا بڑا بناؤ تو پیسے بھی بہت بڑا زیادہ لگیں گے، کام کرو اتنا حصہ چھوڑ دو اور بقیہ کعبہ بنا دو۔ یہ اللہ کی مہربانی تھی۔ اللہ جانتا تھا کہ حطیم میں مالدار لوگ، علم والے لوگ، عہدیدار، بڑے لوگ، سیاستدان، بادشاہ، پولیٹیشنز اندر داخل ہو جائیں گے، لیڈرز یہ اندر داخل ہو جائیں گے، بادشاہ اندر داخل ہو جائیں گے، منسٹرز اندر داخل ہو جائیں گے، مگر اللہ کے ایسے بہت سے بندے ہیں جو کعبے کے اندر جانے کی تمنا رکھتے ہیں مگر جا نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قریش کو ایسے مجبور کیا کہ ان لوگوں نے کعبہ بنایا تو حطیم کو باہر چھوڑ دیا۔ آج بھی حطیم باہر ہے مگر ہے باہر نہیں، وہ کعبے ہی کا حصہ ہے۔ حطیم میں لے گئے، حضور کو لٹایا، رسول اللہ کا سینہ مبارک چاک کیا۔ عزیز دوستو رسول اللہ کا قلب مبارک 4 مرتبہ چاک کیا گیا، اوپن ہارٹ جس کو آپ کہتے ہیں۔ عزیز دوستو اوپن ہارٹ، باضابطہ حضور کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، حلق مبارک سے لے کر ناف مبارک تک حضور کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا۔ حضور نہ سوئے ہیں، نہ کوئی دوائی لگائی گئی ہے، دانت کا علاج ہم کرتے ہیں، پہلے انجیکشن دے دیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم ہیبت کھا رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر سمجھا رہے بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا، کیوں ہیبت کھا رہے ہو؟ عزیز دوستو انسان ڈر رہا ہوتا ہے میرا کیا ہوگا، میرا دانت۔ عزیز دوستو انسان ڈرپوک بہت ہے، اور رسول اللہ کا سینہ مبارک چاک کیا جا رہا تھا۔ حضور مسکرا کر جبریل کو دیکھ رہے تھے، نہ کوئی خوف ہے۔ حضور نے یہ بھی نہیں کہا میں مر جاؤں گا، حضور جانتے تھے میری زندگی قلب سے نہیں ہے، میری زندگی تو مولا سے ہے۔ وہ اللہ ہے جو مجھے قلب کے بغیر بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ قلب مبارک نکالا گیا، زمزم سے دھویا گیا، 2 تشت لائے تھے، نور سے قلب مبارک کو بھرا گیا۔ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ دنیا کو پیغام دینے کے لیے کہ لوگوں تم زندہ رہنے کے لیے خون کی گردش کے بھی محتاج ہو، تم زندہ رہنے کے لیے دل کی دھڑکنوں کے بھی محتاج ہو، تم زندہ رہنے کے لیے سانسوں کے آنے اور جانے کے بھی محتاج ہو۔ میرا حبیب نہ سانسوں کی وجہ سے زندہ ہے، نہ دھڑکنوں کی وجہ سے زندہ ہے، نہ میرا حبیب دل کی وجہ سے زندہ ہے۔ میرا حبیب زندہ ہے تو حی اور قیوم نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ان کو مردہ کہنے والوں، وہ دل نکل گیا تب بھی زندہ رہتے ہیں، روح نکل جائے تب بھی زندہ رہتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ ہے، ان کو اپنے جیسا مت سمجھو، یہ محبوب خدا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قلب مبارک کو نکالا گیا، دھویا گیا، پھر اندر رکھا گیا، نہ خون کا ایک قطرہ نکلا، نہ ذرہ برابر خوف۔ 4 مرتبہ رسول اللہ کی زندگی پاک میں اس طرح کے واقعات، شق صدر کے واقعات پیش آئے۔ عزیز دوستو بہرحال 4 اس میں سے یہ معراج کا مرحلہ بھی تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو چاک کیا گیا۔ عزیز دوستو آپ ادھر رہیں، آپ معراج سن رہے ہیں، صاحب پھر تشریف لائیں گے، کوئی امپورٹنٹ کال ہوگی، آپ ادھر رہیں، معراج پھر بار بار سننے کا ہمیں موقع نہیں ملتا۔ میرے دوستو دل لگا کر سنیں، یہ ایک ایک قدم رسول اللہ کا ایسا ہے کہ ہمارا دل حضور کی محبتوں سے معمور ہو جائے گا۔ میرے دوستو معراج ایسا واقعہ ہے کہ جب سنیں گے تو دل جھوم اٹھے گا۔ عزیز دوستو رسول اللہ کی شان انسان پر ظاہر ہوں گی، یہ ایک معجزہ نہیں ہے، معجزات کی ایک پوری کائنات ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، قلب مبارک کو دھویا گیا اور رسول اللہ کے سینے مبارک میں پھر دل کو رکھ کر اس کو بند کر دیا گیا اور رسول اللہ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ چلیں۔ رسول اللہ علیہ السلام چل پڑے۔ میرے دوستو براق پر بیٹھے حضور چل پڑے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پہلے مدینہ منورہ آیا، راستے میں رسول اللہ سے جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہاں 2 رکعت نماز ادا فرما لیں۔ حضور نے فرمایا، ابھی یہ حضور کیا کرتے ہیں، بار بار حضور پوچھتے ہیں، کہیں آپ یہ نہیں سمجھے کہ حضور کو پتہ نہیں ہے، پوچھتے کیوں ہیں؟ جبریل کا بھی ذرا دل خوش کرنا ہے نا۔ عزیزان گرامی قدر نہیں پوچھیں گے تو جبریل کا آنا ہی بیکار ہو جائے گا۔ جبریل یہ کیا، جبریل اتنا خوش، ارے مجھے معلوم ہے یا رسول اللہ یہ مدینہ ہے، آپ کی ہجرت کا مقام، اچھا مدینہ ہے، کیا کروں؟ فرمایا حضور 2 رکعت آپ یہاں ادا کر لیں۔ رسول اللہ علیہ السلام اترے، 2 رکعتیں وہاں ادا کیں۔ عزیز دوستو پھر آگے بڑھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش گاہ، وہاں 2 رکعتیں عطا کریں۔ طور آیا، وہاں 2 رکعتیں ادا کیں۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام بیت المقدس پہنچے۔ راستے میں حال کیا تھا؟ صحیح مسلم کے کلمات ہیں، رأیت موسیٰ یصلی فی قبری، حضور فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ اپنی قبر میں
نماز پڑھ رہے تھے۔ عزیز دوستو، یہ کلمات کوئی معمولی کلمات نہیں ہے۔ آج بھی مدینہ منورہ جائیں، بہت سے لوگ ہم سے کہتے ہیں، روضہ رسول پر کھڑے ہو کر جب ہم سلام عرض کرنے لگتے ہیں کہتے ہیں سلام پڑھ لو، مگر حضور سنیں گے نہیں، حضور کو خبر نہیں ہوتی، حضور جانتے نہیں، حضور قبر میں زندہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس طرح کے کلمات آپ کو کہتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ یہاں تک کچھ متوع ہوتے ہیں مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے سامنے، وہ کہتے ہیں وجہ الی القبلہ، قبلے کی طرف پلٹ جاؤ، وجہ الی الکعبہ، سمت کعبہ کی طرف پلٹ جاؤ۔ ہمارے استاذ محترم مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامع جامع نظامیہ نے بہت خوبصورت جواب دیا، انہوں نے اس کو پھر بیان بھی فرمایا۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے ان لوگوں نے کہا قبلے کی طرف پلٹ جاؤ، انہوں نے کہا بھائی قبلہ ہندوستان میں بھی ہے، میں ہندوستان سے قبلے کے لیے نہیں آیا، قبلہ تو وہاں بھی ہے، قبلے کی طرف رخ مدینے سے بھی ہو سکتا ہے، حیدرآباد سے بھی ہو سکتا ہے، میں قبلے کے لیے نہیں آیا۔ اس نے پوچھا پھر لماذا جئت ہنا، آپ یہاں کیوں آئے؟ انہوں نے فرمایا میں قبلے کے لیے نہیں آیا، قبلے کو کعبہ بنانے کے لیے آیا ہوں، بنانے والے کے دیدار کے لیے آیا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، میں قبلے کے لیے نہیں آیا، کعبے کو کعبہ بنانے والے کے لیے آیا ہوں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ہیں کون؟ یہ تو وہ ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ علیہ السلام پہنچے بیت المقدس۔ کمال کی بات کیا ہے، براق اللہ کے حکم سے آیا ہے، براق کی بھی بڑی تفصیلات ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، حکم خداوندی سے براق آیا، بھاگے گا براق؟ نہیں بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ اللہ نے اس کو بھیجا ہے، قسمت والا تھا کہ حضور اس پر سوار ہوئے، کیوں بھاگے گا؟ نہیں بھاگے گا۔ مگر اس کے باوجود رسول اللہ نے براق کی ڈور کو کعبے بیت المقدس کے باہر ایک دروازے سے باندھا۔ وہ کنڈی آج بھی سلامت ہے جہاں رسول اللہ نے وہ براق کو باندھا تھا۔ رسول اللہ نے باندھا کیوں؟ حضور فرماتے ہیں اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ کرنا نہیں اور اللہ پر بھروسہ کر لینا۔ اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنی محنت کرنا، پھر اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ عزیز دوستو، ہمارے پاس لوگ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے اور دعاؤں کے ذریعے صاحب دعا فرما دیں، بھائی پہلے تم کام بھی کرو۔ ایک پٹھان صاحب ایک صاحب کے پاس آئے، صاحب مجھے بچے نہیں ہو رہے ہیں، انہوں نے دعا فرما دی ایک مرتبہ، پھر دوسری، حضرت آپ کی دعا کے بعد مجھے بچے نہیں ہو رہے، ارے بھائی میں نے دعا کر دی، پھر کر دیتا ہوں، اللہ اس کو بچے دے دے، پھر تیسری مرتبہ، حضرت میرے کو بچے نہیں ہو رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا پہلے بیٹھو میرے پاس، پٹھان تھے، پہلے میرے پاس بیٹھو، بولو شادی کب تمہاری کب ہوئی؟ نہیں میری ابھی شادی نہیں ہوئی۔ ارے نادان، شادی نہیں ہوئی تو بچے کیسے ہوں گے؟ پہلے شادی کر بھائی، مجھ سے دعا کیوں کروا رہے؟ نہیں پہلے سے میں دعا کرواؤں گا پھر بچے ہوں گے۔ انہوں نے فرمایا نادان، پہلے نکاح ہوتا ہے پھر بچے ہوتے ہیں، تو نے شادی نہیں کی اور مجھ سے دعا کروا رہا۔ یہ ہے اسلام کے کانسیپٹ، اقلھا وتوکل، پہلے باندھو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ بہرحال رسول اللہ نے پہلے تدبیر پھر تقدیر، پہلے حرکت پھر برکت۔ برکت کس میں ہے؟ حرکت میں ہے۔ ہمارے نوجوان حرکت نہیں کرنا چاہتے اور یہ چاہتے ہیں کہ خوب برکت ہو جائے، میں دنیا کا کروڑ پتی آدمی بن جاؤں۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں کوئی بھی نہیں بولے گا میں لکھ پتی بننا چاہتا ہوں۔ اگر میں بولوں اللہ ان کو لکھ پتی بنا دے، وہ بولیں گے بھائی اپنی دعا آپ اپنے پاس رکھیں۔ لکھ پتی میں ہوتا کہ ہم لکھ پتی بننا نہیں چاہتے، ہم کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، ہم ارب پتی بننا چاہتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ انسان کا مزاج ہے کہ وہ زیادہ چاہتا ہے، زیادہ چاہنا ہے تو پہلے کیا کرنا ہوگا؟ حرکت۔ کیا کرنا ہوگا؟ پہلے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے کیا کرنا ہوگا؟ پیچھے والے نہیں بولنا چاہتے، لبوں کو ہلانا بھی ایک حرکت ہے، وہ بھی کرنا نہیں چاہتے۔ عزیز دوستو، ہم کیوں بولیں بھائی آپ کو بلایا گیا ہے، آپ پلین میں بیٹھ کر آئے، آپ بولے ہم سے کیوں بلوا رہے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، پہلے کرنا کیا ہے؟ پورا مجمع بولے، پھر ہوتی کیا ہے؟ برکت۔ حرکت نہیں کریں گے تو برکت ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ عزیز دوستو، یہ ایک فلسفہ تھا جو معراج میں رسول اللہ نے ہم کو سمجھایا ہے۔ آپ آگے بڑھیں، ہاتھ پیر ماریں، اللہ پھر آپ کو آگے کے راستے دکھلائے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور میرے دوستو، اللہ پاک نے اس منظر کو جو بیان فرمایا، وہ آیت مبارکہ سناتا ہوں، میں تیزی سے حضور کا ذکر آگے کا کر دیتا ہوں۔ عزیز دوستو، اللہ نے یہ مکے سے یہ بیت المقدس تک جو حضور کا سفر ہوا ایک آیت میں بیان فرما دیا۔ سورۃ الاسراء کی آیت ہے، اب قربان جائیں گے آپ اللہ کے کلام پر۔ میرے دوستو، اللہ کے کلام جیسا دنیا میں کوئی کلام نہیں ہے، اللہ کے بیان جیسا دنیا میں کوئی بیان نہیں ہے، اللہ کے ارشاد جیسا دنیا میں کسی کا ارشاد نہیں ہے، اللہ رب العزت کے بولنے جیسا دنیا میں کوئی نہیں بول سکتا۔ اللہ کی ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ سمندر بھر دیتا ہے۔ عزیز دوستو، وہ اللہ ہے۔ میرے دوستو، غریب نواز کی شان یہ ہے کہ کوزے میں حضرت خواجہ غریب نواز پرانا ساگر بھر دیتے ہیں، اللہ تو ان کا بھی پروردگار ہے۔ تو عزیز دوستو، کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس نے بیان نہیں فرمایا ہوگا، وہ اللہ ہے۔ کیا خوبصورتی کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرمایا معراج کا، اسراء کا بیان۔ اللہ پاک فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات۔ عزیز دوستو، اللہ پاک یہ نہیں فرماتا رسول اللہ گئے، اللہ فرماتا ہے میں لے گیا۔ اے لوگوں، اعتراض کرنا ہے میرے حبیب پر مت کرو، لے گیا میں
ہیں. اعتراض مجھ پر ہوگا, میرے حبیب پر نہیں ہوگا, وہ تو آیا ہے. آنے والے پر اعتراض نہیں ہوتا, بلانے والے پر اعتراض ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی انگلی میرے حبیب کی طرف اٹھنے نہ پائے, کوئی میرے مصطفیٰ کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرے, کوئی میرے حبیب کے کیریکٹر پر انگلی مت اٹھائے, کوئی جرات نہ کرے کہ میرا مصطفیٰ یہ کہے کہ وہ جھوٹے ہیں. نعوذ باللہ لیاذ باللہ تعالی, میرا مصطفیٰ جھوٹ سے پاک ہے. میرا حبیب نہیں کہتا کہ میں گیا, میں کہتا ہوں میں لے گیا. اب دم ہے تو مجھ سے بات کرو, اعتراض کرنے کی اگر ہمت ہے تو مجھ پر کرو. کس کے اندر یہ مجال ہے کہ اللہ پر انگلی اٹھائے؟ اللہ پاک فرماتا ہے سبحان, پاک ہے, کوئی اعتراض اس کی ذات پر نہیں ہو سکتا, ہر اعتراض سے پاک ہے, ہر آبجیکشن سے پاک ہے. سبحان, وہ پاک ہے. کیا کیا اس نے؟ الذی اسری بعبدہ, یہ بھی فرما سکتا تھا اپنے رسول کو لے گیا, یہ بھی فرما سکتا تھا اپنے نبی کو لے گیا, یہ بھی کہہ سکتا تھا اپنے مصطفیٰ کو لے گیا. عزیز دوستو یہ بھی کہا جا سکتا تھا, مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ جو اپنے بندے خاص کو لے گیا. اللہ فرماتا ہے بندے تو بہت ہیں مگر بندے خاص محمد الرسول اللہ ہیں. عزیزان گرامی, حضور کو بھی کتنا مزہ آتا ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے یہ میرا بندہ ہے. عزیز دوستو اللہ کو کتنی محبت آتی ہوگی حضور پر, اور حضور کتنا خوش ہوتے ہوں گے جب اللہ فرماتا ہے یہ میرا ہے. بعبدی یعنی فرمایا بالعبد, فرمایا بعبدہ, اپنے بندے خاص کو لے گیا. عزیز دوستو یہ ہے رسول اللہ. وہ بندے کیسے ہیں؟ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے میرے دوستو. ادھر حضرت ابراہیم تمنا کرتے ہیں اے پروردگار میں کائنات دیکھنا چاہتا ہوں, مصطفیٰ کچھ بولتے بھی نہیں ہے, اللہ سب کچھ دکھا دیا کرتا ہے. عزیز دوستو یہ فرق ہے حبیب میں اور کلیم میں. یہ فرق ہے آپ جانتے ہیں خلیل میں اور حبیب میں. بہرحال عزیز دوستو وہ صحابہ کی مجلس جمی تھی. ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا رسول حضرت آدم کی بڑی شانیں ہیں اور وہ صفی اللہ ہے. کسی ایک صحابی نے کہا ابراہیم کی بڑی شانیں ہیں وہ خلیل اللہ ہے. کسی صحابی نے کہا داؤد کی بڑی شانیں ہیں وہ خلیفۃ اللہ ہے. کسی نے کہا موسیٰ کی بڑی شانیں ہیں وہ کلیم اللہ ہے. کسی نے کہا عیسیٰ کی بڑی شانیں ہیں وہ روح اللہ ہے. رسول اللہ مجلس میں تشریف لے آئے, صحابہ کے کلمات حضور نے سن لیے تھے. فرمایا آدم صفی اللہ ہے, یہ درست ہے. موسیٰ کلیم اللہ ہے, یہ درست ہے. اور داؤد خلیفۃ اللہ ہے, یہ درست ہے. عیسیٰ روح اللہ ہے, یہ درست ہے. والا الا انا حبیب اللہ ولا فخر, ارشاد فرمایا یہ ان کی شانیں ہیں, میں اللہ کا محبوب بن کر دنیا میں آیا ہوں. انا حبیب اللہ, میں اللہ کا محبوب ہوں. عزیز دوستو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معراج میں وہاں پہنچے, وہاں 1,00,000 سے زائد پیغمبروں کی جماعت پہلے سے موجود. وہ پیغمبر براق پر بیٹھ کر آئے, نہیں بیٹھ کر آئے, اپنی اپنی خبروں سے نکل کر آئے, بغیر براق کے آئے. میرے دوستو جب 1,24,000 پیغمبر بغیر سواری کے آ سکتے ہیں تو رسول اللہ بغیر سواری کے کیوں نہیں جا سکتے؟ حضور کی شان ظاہر فرمانے کے لیے حضور کو سواری پر بٹھایا گیا تھا. بہرحال عزیزان گرامی قدر, حضور وہاں پہنچے, حضرت جبریل امین آگے بڑھے, اقامت دی اور رسول اللہ سے فرمایا حضور امامت فرمائے. رسول اللہ آگے بڑھے, جتنے امام تھے اپنے اپنے زمانے کے آج وہ مقتدی بن گئے تھے اور آقا سارے پیغمبروں کے امام بن گئے تھے. عزیزان گرامی قدر دنیا پر واضح کر دیا گیا کہ لوگوں سب کی شانیں جدا ہیں, میرے حبیب کی شانیں جدا ہیں. میرا حبیب پھر میرا حبیب ہے. عزیز دوستو رسول اللہ علیہ السلام نے نماز کی امامت فرمائی, اس کے بعد سارے پیغمبروں کو وداع کہا. حضور علیہ السلام براق وہی بنا ہوا ہے, حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک سواری کے رف کے ذریعے آسمانی دنیا کا سفر کیا. اب ایک آسمان پر الگ الگ پیغمبروں سے ملاقات ہوتی رہی. حضرت آدم سے ملاقات ہوئی, انہوں نے ارشاد فرمایا مرحبا یا نبی الصالح, مرحبا یا ابن الصالح, اے پیارے بیٹے آپ کا استقبال, اے پیارے نبی میرے نبی آپ کا استقبال ہے. حضرت آدم سے ملاقات ہوئی, مختلف پیغمبروں سے ملتے ملتے چھٹے آسمان پر پہنچے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضور کو دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو کیسا بنایا ہے, کیسے آپ آگے تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا اے میرے موسیٰ انتظار کرنا, میں جا رہا ہوں, پلٹ کر آ رہا ہوں. آپ نے تمنا کی تھی اللہ کو دیکھنے کی, جب طور کے ذریعے دیکھا تھا اب نور کے ذریعے دیکھ لینا. عزیزان گرامی قدر میری آنکھوں میں اللہ کے جلوے ہوں گے. فرمایا جب طور کو دیکھا تھا اب نور کو دیکھنا. وہاں تجلی کا جلوہ تھا, یہاں پوری ذات کا جلوہ ہونے والا ہے. عزیزان گرامی قدر وہاں ایک تجلی تھی, یہاں پوری ذات کا جلوہ. وہ کیسے دیکھا؟ عقل کے گھوڑے, پھر میں کہوں گا گھوڑے دوڑائیے مت, آپ کی میری عقل بہت محدود ہے. بہرحال حضرت موسیٰ سے ملاقات کے بعد
7वें आसमान पर पहुंचे। सारे पैगंबरों ने उठकर इस्तकबाल किया था, मगर 7वें आसमान पर बैतुल मामूर को टेका लगाकर एक हस्ती बैठी थी, उनका नाम था इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये दादा हैं, पोते आ रहे हैं, दादा है तो दादापन भी होना चाहिए। टेक लगाकर बैठे, हुजूर करीब जो ही तशरीफ लाए, उठकर खड़े हो गए। सारे पैगंबरों ने सिर्फ इस्तकबाल किया था, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, पेशानी चूमी। अजीज दोस्तों, क्यों चूमी? उनको नाज हुआ कि मैं भी कैसे पोते का दादा बन गया हूँ, अल्लाह ने मुझे कैसा ग्रैंड सन दिया है, ऐसा पुत्र अल्लाह ने किसको दिया। और हुजूर चाहते उनको बहुत थे। हुजूर फरमाया करते थे कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पैगंबरों की तरह हैं और मैं अपने दादा इब्राहीम की तरह हूँ। रसूलुल्लाह बहुत चाहते थे सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, और उन्होंने पेशानी चूमी। चूमने के बाद फरमाया, ए इब्राहीम, अपनी उम्मत को मेरा सलाम पहुँचा देना, आपकी खुश किस्मत उम्मत को मेरा सलाम पहुँचाना। वो कितने खुश नसीब हैं। हज़रत आक़ा कायनात अलैहिस्सलाम ने दादा को सलाम किया, रसूलुल्लाह आगे चल पड़े। मेरे दोस्तों, मैं जन्नत के मनाज़िर नहीं पेश कर सकता, जहन्नम के मनाज़िर नहीं पेश कर सकता, वो बहुत तवील चैप्टर है। मेरे दोस्तों, मैं उसको छोड़ रहा हूँ चूँकि मेरा मुझे बयान करनी है, और साहब बहुत उसूल के हैं, उनकी एक टाइमिंग होती है, उससे 1 मिनट भी मैं आगे पीछे नहीं बढ़ सकता, मेरी मजबूरी है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, बहरहाल रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम एक मकाम पर पहुँचे, उसको सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। ये पूरा बस मंजर भी मुझे, और पूरा मंजर भी आपकी खिदमत में रखना है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम अब सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे। अब तक जिब्रील साथ थे, जिब्रील ये कौन है, सरकार ये मदीना ये कौन है, सरकार ये यूसुफ है, ये जिब्रील ये कौन है, ये मूसा है, जिब्रील ये कौन है, ये इदरीस है, ए जिब्रील ये कौन है, ए रसूलुल्लाह ये इज़राइल है, ये फुला है, ये रिज़वान है, वो मालिक है। तारुफ देते चले जा रहे थे। अब रसूलुल्लाह ने फरमाया, चलो जिब्रील अब आ गए, हम भी तुम भी। कहाँ तक पहुँचे? सिदरा तक। चलो एक काम करो, अब आगे फिर चलो। तो सरकार मैं आगे कैसे आऊँ? कहने लगे रास्ता कौन बताएगा? कहने लगे सरकार इसके आगे एक कदम भी जाऊं जलकर राख हो जाऊं। इसके आगे ना कोई नबी जा सकता है, ना कोई फरिश्ता जा सकता है, ना कोई इंसान जा सकता है, ना कोई जिन जा सकता है। इसके आगे जाने की इजाजत है तो सिर्फ एक जात को है, उस जात को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। उसके अलावा कोई जा नहीं सकता। हुजूर मुझसे नहीं होगा। कहने लगे फिर रास्ता? कहने लगे हुजूर कुर्बान जाऊं आपके कदमों पर, मैं रास्ता नहीं बता रहा था, मैं तो खिदमत गुजारी कर रहा था। जिब्रील क्या है, जिब्रील की हैसियत क्या है, ये तो आपकी करम फरमाइए, मुझसे पूछ लिया करते ये क्या वो क्या आप करम फरमा रहे, मैं इस लायक था। हुजूर मुझे माफ फरमा दे, मैं खड़े होकर अलबत्ता आपकी बातें जरूर सुनूंगा। आगे तशरीफ ले जाएं। रसूलुल्लाह सिदरा के आगे बढ़े, अर्श की तरफ हुजूर जाना चाहते हैं। अजीज दोस्तों, अब यहाँ पर कुरान और हदीस में तो नहीं है, मगर सूफिया का इस बात पर इत्तेफाक है कि एक नौजवान रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, इंतहाई पाकीज़ा कसरत और इंतहाई पाकीज़ा किरदार। वो हाजिर हुए हुजूर की खिदमत में। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, मन? कहने लगे अब्दुल कादिर जैलानी। या रसूल अल्लाह, मन अंता? या रसूल अल्लाह, अनब या रसूल अल्लाह, आपका बेटा अब्दुल कादिर। क्यों आए हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप अर्श पर तशरीफ ले जाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, मगर मुझे आपके कदमों की ज़रूरत है। हुजूर मैं बैठ जाता हूँ सिदरा पर, मैं बैठ रहा हूँ, आप अपने कदम मेरी पुष्ट पर रख दें और या रसूल अल्लाह आसमानी दुनिया की तरफ तशरीफ ले जाए, अर्श की तरफ आप तशरीफ ले जाएं। अब इसको नहीं मानने वाले नहीं मानते, मैं आशिकों से अर्ज कर रहा हूँ। अब वो जो नहीं मानने वाले हैं उनको कुछ भी बोलो, नहीं मानते उनको छोड़ दीजिए आप। ये एक बात आशिकों के लिए, बकिया सारी बातें बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी में आई। ये बात आशिकों के लिए सूफिया किराम फरमाते हैं। और गौसे आज़म ने खुद फरमाया कि ऐ लोगों, दुनिया कहती है काबा कौसैन में 2 शख्सियतें थी। हुजूर गौसुल आज़म फरमाते हैं मगर 2 ज़ातें नहीं थी, इज्तिमाउल अहिब्बती। इरशाद फरमाते हैं काबा कौसैन में 3 मोहब्बत करने वालों का इज्तिमा था। एक अल्लाह था, दूसरे रसूलुल्लाह थे, तीसरे गौसुल आज़म दस्तगीर थे। अजीज दोस्तों, ये अहले मोहब्बत के लिए है, जो नहीं मानते उनके लिए बिल्कुल नहीं है। वापस कर दे, मुझे लड़े नहीं। आप कैसे बोल सकते हैं? भाई गौस से पाक ने कहा, इस वास्ते मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, हमें उन पर यकीन है, आपको यकीन नहीं है, गिव मी बैक, नो प्रॉब्लम, आप मुझे वापस कर दें, मगर झगड़े नहीं। अजीज दोस्तों, वापस कर दें आप। हजरत पिराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर ने अपनी गर्दन पेश की, रसूलुल्लाह ने कदम मुबारक रखा। हजरत पिराने पीर उठे, अर्श की बुलंदियों पर रसूलुल्लाह पहुंचे, पहुंचकर पलट कर फरमाया, अब्दुल कादिर, तूने मेरे कदम अपनी गर्दन पर लिए। कहने लगे सरकार मेरी किस्मत, क्या आपने मेरी गुजारिश को कबूल फरमाया, आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट फरमाया। इरशाद फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर, तूने मेरे कदम अपनी गर्दन पर लिए हैं, अब क़यामत तक के सारे वली तेरे कदम को अपनी गर्दन पर ले लिया करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी दुनिया की वो वाहिद हस्ती हैं कि जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, उनकी अम्मी फरमाती हैं उनकी पुश्त मुबारक पर कदम मुबारक का निशान था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का कमाल क्या था? हुज़ूर का पैर मोम से ज़्यादा नरम, मगर जब पत्थर पर रखते थे तो पत्थर पर भी हुज़ूर के कदमों के निशान बैठ जाया करते थे। हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी के कंधे पर, पुश्त मुबारक पर, बैक पर हज़रत रसूलुल्लाह ने अपना कदम मुबारक रखा।
اس کا نشان بیٹھ گیا تھا. جب دنیا میں تشریف لائے غوث پاک کی پوری زندگی حضور کے قدم مبارک کا نشان موجود تھا. عزیز دوستو، یہ ہے ہمارے پیر، یہ ہے ہمارے غوث، یہ ہے ہمارے سرکار، یہ ہے ہمارے دستگیر. اور میں جانتا ہوں مدراس والوں کو میں نے جتنا دیکھا ہے، کسی کو چاہے یا نہ چاہے غوث پاک کو بہت چاہتے ہیں. مدراس والوں کو میں نے جتنا فیل کیا، رہتے مدراس میں ہے، تڑپتے ہیں بغداد کی یادوں میں. عزیزان گرامی قدر، میں نے مدراس والوں کو اور تمل ناڈو کے لوگوں کو جتنا دیکھا ہے، جتنا جانا ہے، یہ محبوب سبحانی کا روضہ نہیں، اگر ان کا جھنڈا بھی نظر آ جائے گردن جھکا دیتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، یہ اتنا چاہتے ہیں غوث پاک کو کہ دنیا میں کسی ولی سے اتنا پیار نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس قادر ولی کا سکہ چلتا ہے اور قادر ولی کے ہاں غوث اعظم دستگیر کا سکہ چلتا ہے. ہمارے ہاں شاہ الحمید حکومت کرتے ہیں، ان کے پاس غوث پاک کا سکہ چلتا ہے. ہمارے ہاں عظمت اللہ قادری حکومت فرماتے ہیں، ان کے پاس غوث اعظم کا سکہ چلتا ہے. ہمارے ہاں حضرت موسیٰ قادری آرام فرمائے ہیں، ان پر سکہ چلتا ہے غوث اعظم کا. ہمارے ہاں دستگیر صاحب ہیں، ان پر سکہ چلتا ہے غوث اعظم کا. کس پر نہیں چلتا؟ عزیزان گرامی قدر، وہ نہیں تو ولایت نہیں. بہرحال 3 منٹ رہ گئے میرے پاس، کیسے چھوڑوں آپ لوگوں کو؟ عزیزان گرامی قدر، اللہ گواہ میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، مگر کیا کروں؟ عزیز دوستو، چھوڑنا پڑے گا، اثر بھی ہے، دور سے آپ تشریف لائے ہیں. بہرحال رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھا، آگے تشریف لے گئے. حضور پاک علیہ السلام آگے جا رہے ہیں. قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے قربان جائے. اللہ پاک اتنا خوبصورت بیان فرماتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے تاریخ کی جب وہ اترا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں معراج میں حضور کا جانا کمال ہے. اللہ فرماتا ہے لوگوں، وہاں وہ گئے تو وہیں کے رہنے والے تھے، اپنے گھر پلٹ کر آئے تھے. کوئی اپنے گھر پلٹ کر آتا ہے تو کوئی کمال نہیں ہوتا، اپنا گھر چھوڑ کر امت کی خاطر مکے اور مدینے میں رہ جاتا ہے تو یہ کمال کی بات ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، تارے کی قسم جب وہ اتر پڑا. اے اللہ، اترنا کیا ہے؟ جانا کمال ہے. اللہ فرماتا ہے نادانو، تم کہتے ہو جانا کمال ہے، میں کہتا ہوں پلٹ کر آنا کمال ہے. اگر وہ کہتے میں رہ جانا چاہتا ہوں، کون تھا جو ان کو بھیجتا تھا؟ وہ رہ جاتے، مگر انہوں نے اپنی امت سے اتنا پیار کیا. کہا یا اے پروردگار، تیرے جلوے ہیں، تیری بارگاہ ہے، تیرا قرب ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کر میں پھر دنیا کی طرف جا رہا ہوں. اے میرے مصطفیٰ کیوں لوٹ کر آ رہے ہو؟ رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے میری امت کا خیال ہے. وہ تمل ناڈو میں، وہ تاج پوری میں میرے کچھ غلام جمع ہوں گے، 1400 سال کے بعد میرا ذکر سن رہے ہوں گے، اور 1400 سال کے بعد ان کی آنکھیں بھیگ رہی ہوں گی، 1400 سال کے بعد ان کے دل تڑپ رہے ہوں گے. 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی وہ اتنا مجھ سے پیار کریں گے کہ جتنا اپنے خاندان سے پیار نہیں کرتے. 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی میں ان کے دلوں میں بسا کروں گا. وہ جب مجھے اپنے دل میں بساتے ہیں تو میں ان کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مجھے اپنی امت کو دعوت دینی ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا ہے. اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. میرے دوستو روکنا پڑ رہا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے قسم ہے تارے کی جب وہ اترا. جانے کا انداز کیا ہے؟ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، تمہارا جو صاحب ہے، تمہارے جو آقا ہیں، تمہارے جو مولا ہیں، وہ آئے عرش پر، ایسے آئے نہ ان کا راستہ بھٹکے، نہ ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر ہوئے، وہ سیدھا ہی سیدھا چلے جا رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے تمہارے مصطفیٰ نہیں بھٹکے. نئی منزل، نہ میپ ہے، نہ کوئی انڈیکیشن ہے، نہ بورڈ لگا ہوا ہے، اور حضور جاتے چلے جا رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے ایسے آئے کہ ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ بھٹکے نہیں. کیوں نہیں بھٹکے؟ اللہ فرماتا ہے وہ زمین کے رہنے والے نہیں ہیں، وہ تو عرش کے رہنے والے ہیں. وہی لا مکان کے مکی ہوئے، وہی جل بگاہ امی ہوئے. عزیزان گرامی قدر، وہی لا مکان کے مکین ہیں. بہرحال رسول اللہ علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے. 2 منٹ دے دیں، 1 منٹ میرا نکل گیا آگے. عزیز دوستو، آخری 4:30 ہو چکے ہیں، 2 منٹ آپ مجھے دے دیں. حضور علیہ السلام اللہ کے حضور حاضر ہوئے صاحب کی اجازت کے ساتھ. میرے دوستو 2-3 منٹ تیزی سے ختم. حضور آئے، اللہ کی بارگاہ میں آوازیں آ رہی تھی، ادنو منی ادنو منی ادنو منی. یہ آواز کس کی تھی؟ یہ آواز جبریل امین حضرت ابوبکر صدیق کی تھی. اللہ رب العزت کلام فرما رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق کی آواز میں، چونکہ رسول اللہ صدیق سے بہت پیار کرتے ہیں. ان کی آواز میں اللہ پاک نشاف ادنو منی، اے مصطفیٰ اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ. فکان قاب قوسین او ادنی. آپ لوگوں نے تیر کمان دیکھا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. آج کل نہیں ہے تیر کمان، مگر سیریلوں میں، موویوں میں سب دیکھ رہی دنیا. مجھے سب معلوم ہے، ایسے انجان مت بنے آپ. عزیز دوستو، باضابطہ تیر بھی ہوتی ہے، کمان بھی ہوتا ہے. آپ سیریل میں آپ نے دیکھے ہیں تیر کمان. تیر کمان ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا تھا؟ 2 کمانوں کو ملایا جاتا تھا. 2 کمانیں جب 2 سردار اپنی 2 کمانوں کو ملا لیتے تو اس کو قاب قوسین کہتے تھے. قاب اور قوسین دونوں جب مل جاتے تھے
دو سردار جب اپنی کمانیں ملا دیتے تو یہ اعلان ہوتا اس کی خوشی میری خوشی ہے، اس پر حملہ مجھ پر حملہ ہے، اس کا انکار میرا انکار ہے، اس کو ماننا میرا ماننا ہے، اس سے لڑنا مجھ سے لڑنا ہے، اس کا انکار کرنا میرا انکار کرنا ہے۔ اللہ پاک اتنا قریب ہوا جیسے دو کمان۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب تر، اس سے اب کوئی نہیں بول سکتا کہ وہ کیا ہے۔ او ادنا، یہ حضور کے قرب کی انتہا، او ادنا، اس سے بھی بلند تر مقام پر رسول اللہ پہنچے۔ اللہ نے فرمایا کچھ لائے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری مالی بدنی زبانی ساری عبادتیں تیرے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے نبی تو سلامت رہے، تجھ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، تجھ پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ عزیز دوستو، دعا دینے والا اللہ ہے، دعا لینے والے مصطفیٰ ہیں۔ اب پھر قربان جائیں حضور پر۔ حضور کو سلام مل گیا تھا، بات ختم، مجھے سلام مل گیا۔ حضور کے قربان جائیں سے لوگ کہتے ہیں آپ لوگ کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکم کیوں پڑھتے ہیں؟ مت پڑھیے رسول اللہ پر سلام، مت باندھیے رسول اللہ کے لیے ہاتھ، ادب نہیں کرو رسول اللہ کا۔ عزیز دوستوں، کیسے نہیں کریں؟ رسول اللہ کو اللہ نے سلام کیا تھا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ نے اس موقع پر بھی ہم گناہگاروں کو یاد کیا، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ عرض کیا مولا تیرا سلام تنہا مجھے نہیں چاہیے، میرے اللہ میرے ساتھ میری ساری گناہگار امت کو بھی تیرا سلام چاہیے، قیامت تک آنے والے میرے غلاموں کو بھی تیرے سلام میں شامل فرما۔ اس کے بعد فرمایا آپ گناہگار غلاموں کو بھی شامل فرماتے ہوئے مولا خاصوں کو خصوصیت کے ساتھ سلام سے نواز دے، غوث العظم کو، غریب نواز کو، بندہ نواز کو، نظام الدین اولیاء وعلی عباد اللہ الصالحین۔ عزیزان گرامی قدر، جب رسول اللہ نے یہ کہا جبریل امین کھڑے تھے سدرہ کے پاس، پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، حضور 50 نمازیں لے کر لوٹے۔ میرے دوستو 3 منٹ میں نے کہا 2 منٹ آخری دے دیا، صاحب سے معذرت 5 منٹ آگے میں نکل رہا ہوں، اب کچھ بھی نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے۔ 50 نمازیں رسول اللہ کو اللہ نے دی، رسول اللہ لے کر لوٹے۔ اللہ پاک نے 50 دن موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ملا تحفہ؟ کہنے لگے 50 نمازیں۔ فرمایا نہیں پڑھ سکتی امت 50 نمازیں۔ رسول اللہ بھی جانتے تھے، مگر رسول اللہ اب اللہ کا تحفہ انکار کیسے کریں؟ شان والا مولا دے رہا ہے، حضور جانتے تھے نہیں پڑھ سکتے تھے، مگر پھر بھی حضور نے موسیٰ علیہ السلام پر، اور موسیٰ علیہ السلام، اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ والے زندہ ہو تو بھی مدد فرماتے ہیں، قبر میں ہو تو بھی مدد فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ والوں کی مدد ختم نہیں ہوتی۔ فرمایا حضور جہاں اس کو کم کرائیں۔ رسول اللہ علیہ السلام لوٹے۔ میرے دوستو، رسول اللہ نے کتنی مرتبہ اللہ کو دیکھا؟ اللہ پاک فرماتا ہے دنیا سمجھتی ہے معراج کی شب عرش پر جا کر ایک مرتبہ دیکھا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا 50 کو میں پاس کر دیتا ہوں، اللہ نے فرمایا چلو 5 نمازیں کم کر دیتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام 5 نمازیں کم کرا کر لوٹے، 45 نمازیں لے کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے، پھر اللہ کے پاس گئے۔ حضور ایک مرتبہ اللہ کے بلانے پر گئے، 9 مرتبہ اپنی مرضی سے گئے۔ حضور دنیا کو بتلا رہے تھے کہ لوگوں کو بلاتا ہے تو بھی جا سکتا ہوں، میں چاہوں تو بھی جا سکتا ہوں، اس کے دروازے میرے لیے کھلے ہیں، میں محبوب ہوں۔ ارشاد فرمایا آپ جانتے ہیں 50 سے 40، 40 سے 50 سے 45، 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10، 10 سے 5۔ آئے رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ارشاد فرمایا اے موسیٰ 5 نمازیں رہ گئی ہیں۔ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میری امت پر 2 نمازیں تھیں، فجر اثر 2 رکعت، پھر بھی نہیں پڑھتے تھے، اب 5 نمازیں کہاں پڑھ گئے حضور، کم کرائیے۔ کہنے لگے اگر میں جاؤں اللہ 5 بھی ختم کر دے تو اب تو میں جانے والا نہیں۔ اور مجھے حیا آ رہی ہے، اللہ وہ ایسا مجھ سے اتنی محبت فرماتا ہے، بغیر نماز کے بھی اللہ کرم فرماتا ہے، مگر میں نہیں چاہتا 5 تو ہونی چاہیے، جو مجھ سے پیار کریں گے پڑھیں گے۔ 5 نمازیں لے کر جب حضور لوٹ رہے تھے، اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب جاؤ، جاتے جاتے پیغام سنتے جاؤ، اے میرے حبیب میں نے نمازیں کم کی ہیں، ثواب کم نہیں کیا ہے۔ اے میرے حبیب آپ کے غلام اگر 5 نمازیں پڑھیں گے میں ان کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ عزیز دوستو، معراج کی یہ ایک حقیقت ہے، ایک جھلک ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس پوری جھلک کا خلاصہ کیا ہے؟ 5 منٹ کی میں نے بات کی تھی، 7 منٹ بن گئے، نماز نہیں چھوڑیں، کیونکہ زکوٰۃ زمین پر دی گئی، روزہ زمین پر دیا گیا، حج میں یہ نہیں کہتا وہ چھوڑ دیں وہ بھی، مگر زکوٰۃ کی اپنی اہمیت، روزے کی اپنی اہمیت، حج کی اپنی اہمیت، مگر نماز ایک ایسی عبادت ہے اس کو اللہ نے زمین پر نہیں دیا، آسمان پر بلا کر عنایت فرمایا۔ اور رسول اللہ لوٹے تو فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، اے لوگوں نماز مومنین کی معراج ہے۔ مجھے جو لذتیں عرش خدا پر ملی تھیں ان لذتوں کا صدقہ پانا چاہتے ہو، مصلی بچھاؤ، مصلی پر بیٹھو، اپنے اللہ سے جی لگاؤ۔ اور کب لگائے؟ اللہ پاک نے اس کا بھی جواب دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا
یہ صوفیاء کرام راتوں میں جاگتے ہیں، لیلا، رات رات۔ میرے دوستوں، محبوب سے ملاقات کے لیے سب سے خوبصورت جو وقت ہوتا ہے وہ رات کا وقت ہوتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اقبال آپ کے سروں پر سے جا رہے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، عطار کو جو کچھ ملا، رومی کو جو کچھ ملا، رازی کو جو کچھ ملا، غزالی کو جو کچھ ملا، وہ دن میں جاگتے رہنے سے نہیں ملا، راتوں میں اٹھ کر مصلی بچھانے کی وجہ سے ملا ہے۔ 5 منٹ ہی صحیح ایسے لمحات ہماری زندگی میں ہونے چاہیے روزانہ کی بیسس پر کہ ہم مصلی پر بیٹھے 5 منٹ ہی صحیح۔ میرے دوستوں، ہمارا مانگنا ختم ہو گیا، ذلیل ہے، مانگے، باتیں کریں اللہ سے، میں دل کی عطا گہرائیوں سے حضرت علی اکبر بادشاہ مدذ اللہ العالی کا ممنون ہوں۔ اس قدر خوبصورت محفل سے مخاطبت کے لیے انہوں نے میرا انتخاب فرمایا، اور میں یہ کہتا ہوں، پچھلی مرتبہ بھی کہا، اس سے پہلے بھی کہا، میرا یقین ہے کہ یہ حضرت مجھے نہیں بلاتے، حضرت صبغت اللہ ولی مجھے بلایا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، اس واسطے شکریہ میں نے صاحب کا بعد میں ادا کیا، میں نے درگاہ میں جا کر حضرت کا شکریہ ادا کیا، چونکہ درگاہ میں اب بندہ آ نہیں سکتا جب تک اللہ کے ولی چاہے نہیں۔ کوئی بھی درگاہ ہوگا، اگر واقعی وہ اللہ کے ولی ہو تو عزیز دوستو وہی ان کی درگاہ میں انٹری لے سکتا ہے جس کو اللہ کے ولی چاہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں اجمیر نہیں جاتا، کچھ لوگ کہتے ہیں میں گلبرگہ نہیں جاتا۔ میں کہتا ہوں بھائی، وہاں جاتے نہیں ہیں، خواجہ بلاتے ہیں تو بندہ جاتا ہے۔ وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، وہی بغداد جاتے ہیں جنہیں غوث اعظم بلاتے ہیں۔ بہرحال میں دل کی عطا گہرائیوں سے جتنے مشائخ تشریف فرمائے، جتنے سادات، جتنے علماء، جتنے ہمارے بھائی، جتنی ہماری بہن، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں جانتا ہوں آپ مجھے بولیں گے وہ واقعات چھوٹ گیا، آپ مجھے مت بولیں، میری اپنی مجبوری کو سمجھے آپ۔ عزیز دوستو، 1.25 گھنٹے میں جتنا ہو سکتا ہے میں نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی۔ میں مجبور انسان ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، مجبور انسان کر کے آ سکتا ہے، میری مجبوری کو سمجھے۔ بہرحال مجھے معاف کریں، کچھ واقعات چھوٹ گئے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہم کو جب تک زندہ رکھ، حضور کا دیوانہ بنا کر زندہ رکھ۔ اے اللہ ہم کو، ہماری نسلوں کو حضور کا ادب عطا فرما، حضور کا عشق عطا فرما، حضور کی دیوانگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم رہے تمل ناڈو میں مولا مگر تڑپتے رہے مدینے کی یادوں میں۔ اے اللہ ہم کو ایسا دل عطا فرما دے، اے اللہ جو گنبد خضرا کی یادوں میں روئے مولا ہم تمام کو ایسا قلب عطا فرما۔ اے اللہ جو تمل ناڈو میں رہتے ہوئے حضور کی یادوں میں روئے مولا ہمیں ایسی آنکھیں نصیب فرما دے۔ اے پروردگار امت مسلمہ کو حضور کے دروازے تک پہنچا دے۔ اے پروردگار امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا فتنہ پیر پرستی مولا، پیر پرستی سے بچا، خدا پرستی کی طرف ہمیں لا۔ اے پروردگار پیروں سے پیار کرنے والا بنا مگر اللہ سے بڑھ کر پیار کرنے سے بچا۔ اے پروردگار پیروں سے محبت کی توفیق عطا فرما مگر رسول اللہ سے بڑھ کر محبت کرنے سے ہم کو بچا لے۔ اے پروردگار گمراہ صحبتوں سے بچا، جاہل پیروں سے بچا، نالائق سجادہ نشینوں سے بچا، اور اے پروردگار علم والے، عمل والے، کردار والے سجادہ نشین اور پیروں کی خدمت میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے کے لیے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوگی تو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ ومظہر کمالہ وابنہ الکریم وولدہ الشریف الغوث العظم والحمد للہ رب العالمین۔